اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الاسلام بدأ غریبا سیعود غریبا۔ صلوات پڑھے محمد۔ آج کا جو دن مناسبت ہے محسن اسلام جناب ختیجہ طاہرہ، اللہم صلی علی، جو آج یعنی ہمارا سلسلہ درس قرآن جو چل رہا ہے، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس پیغام وحی اور قرآن کے لیے جو مقدمہ فراہم کیا ہے وہ جناب ختیجہ طاہرہ محسن اسلام ہے۔ بی بی محسن اسلام جو ایک لقب ہے، ویسے بی بی کے القابات میں سے ایک لقب ہے مرضیہ۔ بی بی ختیجہ کے القابات میں سے ایک لقب ہے مرضیہ، ایک لقب ہے جناب ختیجہ کا طاہرہ، یعنی زمانہ جاہلیت و کفر میں بی بی کو طاہرہ کے نام سے، یعنی اس دور میں جس بی بی نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی ہوئی تھی، اس بی بی کو کہتے ہیں طاہرہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ بی بی کا ایک اور لقب تھا سیدۃ نساء قریش، جو عرب کے قریش قبیلہ تھی، ان تمام عورتوں کی اگر کوئی سردار ہے تو وہ ختیجہ طاہرہ ہے۔ اور اسی طرح بی بی کو جو ہے ایک اور لقب ہے ملیکۃ العرب۔ ملیکۃ العرب، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بچیوں کو کیا نام رکھیں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ بچی کا نام رکھیں ملیکہ فاطمہ۔ ملیکہ کا مطلب خود شہزادی ہے، تو ملیکہ جناب ختیجہ طاہرہ کا بھی نام ہے، تو لہٰذا ملیکۃ العرب یعنی عرب کی شہزادی، یعنی یہ لقب عرب کی شہزادی اگر کوئی ہے تو وہ فاطمہ الزہرا کی مادر گرامی ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں جناب ختیجہ طاہرہ، اللہم صلی علی محمد۔ تو بی بی کی یہ القابات، بی بی کا نام ختیجہ، تو لہٰذا اس میں بھی بڑی برکات اور خیرات ہے کہ بچیوں کا نام جو ہے وہ ختیجہ بھی رکھنا چاہیے، تو لہٰذا اس سے بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، یہ ایک معرفت۔ چونکہ سید الرسل جناب ختیجہ طاہرہ جو روایات میں ملتا ہے کہ آپ کے ذکر سے بڑا انس رکھتے تھے سید الرسل۔ خود بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ جب سید الرسل جانور کو ذبح کرتے، گوشت پن یا کوئی بھی جانور، تو سید الرسل اس جانور کے گوشت میں سے بی بی ختیجہ طاہرہ کی سہیلیوں کو بھی حصہ بھجواتے تھے، یعنی محبت ختیجہ طاہرہ کو سامنے رکھتے تھے کہ ان کے گھروں میں گوشت جائے گا تو یعنی گوشت رسول بھیج رہے ہیں حب ختیجہ طاہرہ میں، تو ان کے گھروں میں ذکر ختیجہ طاہرہ ہوگا، تو یعنی یہ بھی ایک حکمت تھی، یعنی سید الرسل کا ان گھروں میں گوشت بھیجنا۔ تو لہٰذا اسی طرح سے یعنی جناب ختیجہ طاہرہ کی عظمت و شرافت میں جو ہمارے پاس ایک اور روایت ہے بی بی عائشہ سے، وہ کہتی ہیں کہ جب سید الرسل نے ذکر کیا بی بی ختیجہ طاہرہ کا، تو میں نے کہا کہ کیا ہر وقت آپ بوڑھی خاتون کو، اپنی بوڑھی بیوی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو روایت کا جملہ ہے جسے علماء نے نقل کیا، علماء اہل سنت نے، شیعہ نے جو نقل کیا، سید الرسل نے اس وقت یہ الفاظ اپنی لسان وحی سے ادا کیے۔ کیا جملہ فرمایا رسول اللہ نے؟ زوجہ نے کیا کہا؟ زوجہ نے کہا قد ابدلک اللہ خیرا منہا، یا رسول اللہ آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو لے کر بیٹھے ہیں، اس سے بہتر آپ کو اللہ نے زوجہ عطا کی ہے، یعنی اشارہ اپنی طرف تھا، یعنی ہم آپ کی جوان زوجہ موجود ہیں اور آپ بوڑھی خاتون کا ذکر لے کر بیٹھے ہیں۔ تو سید الرسل نے اپنی زبان مبارک سے کیا فرمایا جناب ختیجہ طاہرہ کے حق میں؟
فرماتے ہیں ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، اے میری زوجہ سن لو، اللہ نے خدیجہ طاہرہ سے بڑھ کر مجھے کوئی اچھی اور افضل خاتون عطا نہیں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ لسان وہی سے فرمانا، یعنی مجھے میری بیویوں میں جو سب سے افضل اور بہتر بیوی ملی ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، لفظ اللہ کا عطا کی ہے، جو مجھے اللہ نے عطا کی ہے وہ خدیجہ طاہرہ عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا کہے کہ رسول کی فلاں زوجہ افضل ہے، جب بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ رسول کی زبان سے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو مجھے افضل زوجہ عطا کی ہے وہ خدیجہ طاہرہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہم مصطفیٰ کی مانیں یا امت کی مانیں؟ اگر دنیا کہے کہ نہیں ہم یہ دیکھیں گے، آپ لاکھ اوصاف کسی بھی زوجہ کی دیکھتے رہیں، ہم صرف لسان مصطفیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، جو مصطفیٰ دیں گے ہم اسی پہ ایمان رکھیں گے۔ سبحان اللہ، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اور روایت کا جملہ آگے سید رسول نے کیا فرمایا؟ قد آمنت بی اذ کفر بی الناس، فرمایا کہ اے میری زوجہ خدیجہ طاہرہ تو وہ بیوی ہے اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے مجھ مصطفیٰ کا انکار کیا۔ وَصَدَّقَتْنِي اِذْ قَذَّبَنِي النَّاسِ، خدیجہ طاہرہ نے اس وقت میری تصدیق کی، یعنی میری نبوت کی گواہی دی جب دنیا والے مجھے جھٹلا رہے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَوَاسَطْنِي بِمَالِهَا اِذْ حَرَمَنِي النَّاسِ، لوگ مجھے اپنے اموال سے محروم کر رہے تھے اور فاطمہ زہرا اپنے مال سے میری نصرت کر رہی تھی، میرے ساتھ مواسات قائم کر رہی تھی۔ وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ وَلَدَهَا، اللہ نے جو مجھے فرزند عطا کیا ہے وہ خدیجہ طاہرہ کے بطن سے، یعنی اس کے بطن سے مجھے اس وقت اولاد ملی جب دنیا مجھے ابتر کا تانا دے رہی تھی۔ یعنی اگر اس کا ہم مفہوم جو بیان کریں، ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔ تو لہٰذا یہ جناب خدیجہ طاہرہ جو سید الرسل کی زبان مبارک سے، یعنی یہ تعظیم ہے جناب خدیجہ طاہرہ۔ سید الرسل نے کا جو ہم نے فرمان موضوع قرار دیا ہے روایت، ان الاسلام بدا غریبا سیعود غریبا، یقیناً اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی ہے اور بہت جلد اسلام غریب ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ اس روایت میں رسول اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ ان الاسلام بدا غریبا، غریب کس اعتبار سے؟ غریب ایک معنی غریب کی یہ ہے کہ یعنی جو ہمارے ہاں جو غریب کا معنی کیا جاتا ہے، یعنی فلاں غریب ہے، مثلا اس کے پاس مال نہیں ہے، فلاں غریب ہے اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، فلاں غریب ہے اس کے پاس دنیا کی سب کچھ ہے لیکن اولاد کی نعمت نہیں ہے۔ تو لہٰذا دنیا کی نعمتوں سے محروم شخص کو ہم کہتے ہیں یہ ہے غریب۔ ایک یہ غریب ہے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں ہوں نہ ہوں، دنیا کی چیزیں ہیں مثلا لیکن اس کے دامن میں دین نہیں ہے، کیا وہ امیر ہے؟ تو یہ معنی مفہوم بھی اس میں موجود ہے، جو حقیقت میں اس روایت میں یہی معنی ظاہر ہو رہا ہے۔ ان الاسلام بدا غریبا، اسلام جب ابتدا میں آیا تو وہ غریب تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے پاس مال نہیں تھا فلاں، یہ معنی مراد نہیں ہے جو ہمارے ہاں غریب کے معنی دیکھے جاتے ہیں، بلکہ مقصود اور مراد اس حدیث سے یہ سمجھ آ رہا ہے یعنی اس وقت جب اسلام کا علم بلند کیا، جو بڑے بڑے سرداران تھے وہ کہتے تھے ہم سردار قریش ہیں، ہم مالدار ہیں اور یہ یتیم عبداللہ ہے، ہم ایک یتیم کے دین کی پیروی کریں
جو خود دوسروں کے مال کی تجارت کرتا ہے، تو یعنی وہ مال کے اعتبار سے بھی رسول اللہ کو حقیر اور پست جانتے تھے، اور رتبے کے اعتبار سے بھی وہ پست جانتے تھے، یعنی اپنے اس غرور اور گھمنڈ میں تھے کہ ہم سردار ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم سردار اور مالدار ہوتے ہوئے ایک غریب اور مال نہ رکھنے والے کی پیروی ہم کیوں کریں، ہم اس کے دین کی پیروی کیوں کریں۔ تو اس وقت جب اسلام پیش کیا جاتا تو لوگ کہتے تھے کہ ہم کوئی غریب ہیں، یہ تو غریبوں کا دین ہے، یہ تو غریبوں کا اسلام ہے، یعنی جو غریب طبقے میں لوگ اسلام جلدی قبول کر رہے تھے، ایکسیپٹ کر رہے تھے، لیکن ادھر مال کا تکبر تھا، رتبے کا تکبر تھا۔ آج بھی، اور یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، آج بھی بعض گھروں میں یہ فکر موجود ہے۔ اگر بہو کہہ رہی ہے کہ میں نے دینی کلاس میں شرکت کرنی ہے تو سسر یہ جواب دے رہا ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، یعنی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین بوڑھوں کو سیکھنا چاہیے۔ جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا غریب ہو گئے، فقیر ہو گئے ہیں، آپ نمازی بننے جا رہے ہیں، یعنی غلط فکر ہے۔ یعنی اس زمانے میں بھی لوگ دین، نماز، قرآن، سید الرسل کے قریب آنے سے گریز کرتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ غریبوں کا دین ہے۔ اور آج اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ غریبوں کے لیے یہ دین ہے، غریبوں کے لیے نماز ہے، غریبوں کے لیے روزہ ہے، یہ اس کی بہت بڑی جہالت ہے، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو لہٰذا اسلام کی ابتدا ہوئی غربت سے، یعنی کیا مطلب؟ اسلام لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنے لیے توہین سمجھتے تھے کہ ہم سردار اور مالدار ہو کے اسلام قبول کریں۔ اگر آج اسی طرح سے کوئی مالدار یا کوئی رتبے والا ہو کہ وہ کہے کہ میں مسجد میں جاؤں تو لوگ کہیں اس کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے نمازوں کی، اس کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے روزوں کی، اس کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے دین کی۔ تو یہ 1400 سال پہلے جو عرب میں جاہلیت تھی، جو کفر میں اہل کفار و مشرکین میں جو یہ فکر تھی، یہ آج بھی وہ فکر ان میں موجود ہے، یہ غلط فکر ہے۔ تو لہٰذا اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے اپنے غرور اور تکبر کے اوپر، جیسا کہ روایت ہے علامہ مجرسی نے اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ ایک دن اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کیا وجہ ہے دین کے لیے جو کام ہو رہا ہے اس کا نتیجہ رزلٹ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو ابو الحکم ہے، ابو الحکم اس زمانے میں کہتے تھے جس نے اپنے زمانے کی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، یعنی آج کا جسے کہتے ہیں کہ اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر ہے۔ اس دور میں جو ڈاکٹر ہوتا تھا، ماسٹر کیا ہوتا تھا، عربک میں اس کو ابو الحکم کہتے تھے عربک میں۔ کہا وہ جو ابو الحکم ہے وہ اسلام کے اصول اور قوانین پہ اعتراض کرتا ہے، وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہا۔ لوگ کہتے ہیں جب وہ سردار مکہ ہو کے مالدار ابو الحکم، وہ پڑھا لکھا، وہ اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، ہم ان پڑھ اور غریب طبقہ والے ہمیں کیا مجبوری، ہم کیوں اسلام قبول کریں؟ یعنی وہ سردار، اس کا غرور اور تکبر آڑے آ رہا تھا لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنے میں۔ اب جب سید الرسول نے یہ دیکھا نا کہ ایک شخص یعنی اسلام کا اعلان ہو چکا ہے، سنت نبوی جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو پہنچایا جا رہا ہے، لیکن وہ سامنے والا اپنی انا اور غرور پر قائم ہے، اپنے وقت کی حجت خدا کو نہیں دیکھ رہا، وہ اپنی انا کو دیکھ رہا ہے۔ وہ پڑھا لکھا جتنا بھی ہے لیکن اس کے کردار سے لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے، اسلام سے دور ہیں۔ تو سید الرسول نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کیا اے میرے اصحاب سن لو، وہ ابو الحکم نہیں ہے، وہ ابو جاہل ہے۔ یعنی رسول نے اس دن اس کے بارے میں جو کہا ابو جاہل،
اب قیامت تک لوگ اس کو ابو جہل کے نام سے یاد کریں۔ اب یہاں پر اس روایت میں سید رسول نے ہمیں ایک بہترین پیغام دیا کہ اے میرے کلمہ گو یاد رکھو، تم میں سے جو بھی قرآن، اسلام، سنت، دین کے مقابلے میں اپنی انا، اپنی تعلیم، اپنے رتبے کو سامنے رکھے، اسلام کو نظر انداز کرے، قرآن کو نظر انداز کرے، میری سنت کو نظر انداز کرے، اس کے پاس لاکھ اعلیٰ تعلیم ہو، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں وہ اپنے زمانے کا ابو جہل ہے، وہ اپنے زمانے کا ابو جہل ہے۔ تو یہ ماسٹر، یہ تعلیم، یہ چیزیں انسان کو اس وقت فائدہ دیں گی کہ جب انسان کو یہ ہدایت کے لیے وسیلہ بنے۔ تعلیم شعور دیتی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں یہ بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو جب اعلیٰ تعلیم دلوائیں تو ان کو اس چیز پہ فوکس نہ کریں کہ آپ پڑھیں اور آپ نے اچھی جاب کرنی۔ اگر ہم اس غرض سے بچوں کو تعلیم دیں گے تو ظاہری بات ہے پھر ہماری نسلیں، ہماری اولاد با ادب نہیں بنے، چونکہ ان کا پھر ہدف اور مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے ڈپلومہ کرنا ہے، ہم نے ماسٹر کرنا ہے، ہم نے فلاں کرنا ہے، اور ہم اس کے بعد جو ہے ہم نے پیسہ کمانا ہے، ہم نے اپنا گھر بنانا ہے، ہم نے اپنی شادی کرنی ہے۔ ہم یہ فکر دے رہے ہیں، یہ فکر نہ دیجیے۔ بچوں کو شعور دیں کہ بیٹا تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، تعلیم نور ہے، تعلیم انسان کو سہارا دیتی ہے، تعلیم انسان کو ادب اور اخلاق سکھاتی ہے۔ تو لہٰذا اولاد کو ان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے تعلیم دلوائیں، پھر اسی تعلیم کے وسیلے سے وہ حلال روزی کمائیں، وہ جاب کریں، ان کی مرضی، اپنا بزنس کریں، ان کی مرضی۔ ہم بچوں کو اس بات پہ فورس نہ کریں کہ آپ کو یہ جو پڑھا رہے ہیں آپ نے اس تعلیم کے ذریعے سے کمانا ہے، ورنہ کتنے جوان ایسے ہیں والدین آ کر شکوہ کرتے ہیں، بچے نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور والدین کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے، ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، باپ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ یہ میں ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں، جو حقیقت میں جو باتیں والدین نے رو کر بیان کیے میں وہ باتیں کر رہا ہوں۔ بچہ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہا ہے، ڈپلومے کر رہا ہے، ماسٹر کر رہا ہے، لیکن آداب اور اخلاق نہیں ہے۔ لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کالج اور یونیورسٹیوں سے پہلے اپنے جوانوں، اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں وہ تعلیم، وہ ماحول فراہم کریں تاکہ یونیورسٹی اور کالجوں میں، اسکول میں بچے جائیں تو اپنے دین کی خود حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے با ایمان بھیجیں اور وہاں سے جب آئیں تو بے ایمان ہو کر پلٹیں، بے دین ہو کر گھر واپس آئیں۔ میرا موضوع یونیورسٹی اور کالج نہیں ہے، اور کتنے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں جو حالات بیان ہوتے ہیں۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ تو لہٰذا اسلام، دیکھیں اسلام کو غریب تھا شروع میں ان معنوں میں کہ لوگ اپنے رتبے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ آج ہم دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے جو روایت میں کہا گیا ہے کہ اسلام کی ابتدا غربت میں اور بہت جلد اسلام غریب ہو جائے گا، یعنی لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ لوگ اسلام پر عمل نہیں کریں گے، اسلام پر عمل کرنے میں حیا محسوس کریں گے، اسلام پر عمل کرنے میں اپنے لیے عار سمجھیں گے، اسلام پر عمل کرنے میں اپنی توہین سمجھیں گے۔ آج کتنے گھر ہیں جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے پہ عمل کرتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی خاندان میں نیکی کا پیغام دے اور برائی سے روکے تو کہتے ہیں مولانا صاحب بس کریں۔ حالت تو یہ ہو گئی ہے۔ تو پھر یہ امر بالمعروف، میں اسی لیے ایک سوال کیا کرتا ہوں کہ یہ جو فروع دین ہے یہ کتنے ہیں؟ جی 10۔ یہ 10 علماء کے لیے ہیں، یہ سب کے لیے نہیں؟ یہ سارے جو 10 ہیں فروع دین یہ صرف علماء کے لیے، عوام الناس کے لیے نہیں۔
اگر سب کے لیے ہوتے تو پھر اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، تو پھر عوام الناس کو، میری ماں بہنوں کو، جوانوں کو، آپ کو بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے گھروں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں فروع دین 10 ہیں، ہم ان 10 پہ جو ان 2 چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، اگر ہم میں سے عوام الناس عمل نہیں کر رہی ہے، میں سب کی نہیں بات کر رہا ہوں، ذمہ دار مومن بھی ہیں، دیندار مومن بھی ہیں جو اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے رہے ہیں، تو لہٰذا ہر مومن کی شرعی ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فوائد میں سے کم فائدہ یہ ہے کہ جب آپ برائی کو برائی کہیں گے، اچھائی کو اچھائی کہیں گے، تو لوگوں میں یہ کنسیپٹ موجود رہ جائے گا، لوگ برائی کو کرتے ہوئے ڈریں گے اور اچھائی کو اچھائی سمجھیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد بار دیگر بآواز بلند صلی اللہ علیہ حد میں یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ اگر کوئی فتنہ اور فساد نہیں ہے، جو عام طور پہ گھروں میں یہ دیکھے، اصل میں بعض اوقات حکمت کے انداز میں بھی گفتگو کی جاتی ہے، تو اس انداز سے انسان گفتگو کرے۔ مثلا مثال کے طور پہ بعض جوان کہتے ہیں بھئی ہمارے والدین نماز نہیں پڑھتے، اب ہم ان کو اگر نماز کے بارے میں کہیں تو وہ ہم سے جھگڑا کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر سمجھتے ہیں والدین کو نہیں کہہ سکتے، اس کے طریقے اور بہت سارے ہیں۔ بڑوں کا ادب کا خیال، یہ عام طور پہ یہ چیزیں ہمیں گھر کی عورتوں سے سیکھنا چاہیے۔ جو ساس ہوتی ہے نا، بیٹی کو سدھارتی ہے اور بہو کو سناتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو گھروں میں اگر جوان اولاد ہیں یا دوسرے، وہ والدین کو اگر میسیج اور پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اگر وہ صاحب اولاد ہیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں اپنے والدین کی خدمت میں بیٹھ کے، نماز کے بارے میں ان کو واقعہ سنائیں، روایات سنائیں، یا اسی طرح سے جس چیز کی کمی محسوس کر رہے ہیں اولاد کو، اگر اولاد نہیں ہے تو اور بہن بھائیوں کو، اور بہن بھائی نہیں ہے کسی ایسے شخص کو فون کر دیں کہ میں فون کے اوپر آپ کو، اب اس دور میں تو یہ بہت آسان ہے، کسی دوست سے کہہ دیں کہ میں آپ کو فون پہ ذرا کچھ چند منٹ واعظ و نصیحت کروں گا، کسی جگہ پہ میں نے واعظ و نصیحت کرنی ہے، وہاں پہ یہ بھی نہ بتائے کہ میں نے اپنے والدین کو، تاکہ ان کی عزت بھی محفوظ رہے۔ تو یعنی طریقے ہمارے پاس موجود ہیں، اگر انسان سوچے، والدین کی اصلاح ہو سکتی ہے، بیوی کی اصلاح ہو سکتی ہے، بچوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، لہذا انسان کوشش کرے۔ تو فقط انسان وہ غریب نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے، جس کے پاس گھر نہیں، بلکہ سب سے بڑا غریب وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اور دین نہیں ہے۔ روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا الفقر الموت الاکبر، فقر، تنگ دستی، محتاجی بہت بڑی موت ہے۔ روایت کے جملہ ہے، اس بزم میں مولا علی بیٹھے ہیں، مولا علی علیہ السلام نے سوال کیا رسول اللہ سے، شاید اس محفل میں یعنی اور صحابی بھی موجود ہیں جو مولا علی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ امت تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے۔ مولا علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ الفقر من الدینار والدرہم، کیا آپ کی مراد فقر سے، محتاجی سے مراد درہم و دینار ہے؟ تو جب یہ پوچھا تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا الفقر من الدین، جو سب سے بڑی موت ہے فقر کی وہ کون سی ہے؟ وہ دین کا فقر ہو، دین کی محتاجی ہو۔ یعنی اس روایت میں سید رسول یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، تمہارے پاس بینک بیلنس ہے، تمہارے پاس کوٹھی ہے، تمہارے پاس کار ہے، جائیدادیں ہیں، سب کچھ ہے، دین نہیں ہے، مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں تم سب سے زیادہ محتاج اور تنگ دست ہو۔ دین کی دولت بہت عظیم دولت۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد بار دیگر بآواز بلند سے۔ تو
تو لہٰذا اس دین کو پہنچانے میں جناب خدیجہ طاہرہ کا بہت عظیم کردار رہا. اس لیے سید الرسول روایت میں ہے کہ رسول اللہ خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کسی مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا خدیجہ طاہرہ کے مال نے فائدہ دیا. یعنی اب خدیجہ طاہرہ کے مال نے کیا مطلب رسول اللہ کو کیا فائدہ دیا ہے؟ کیا رسول اللہ نے وہ اپنے لیے جائیدادیں بنائی ہیں؟ کیا اپنے لیے اکٹھا کیے؟ نہیں، بلکہ خدیجہ طاہرہ کا جو مال تھا جو رسول اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا ترویج دین کے لیے، ترویج اسلام کے لیے. یہاں پر ایک اس نقطے کو بیان کر دوں. آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ جو لوگ خمس اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں اس بات کو بھی یاد رکھیں. آغا سستانی فرماتے ہیں جو مخیر حضرات ہیں. کون لوگ؟ مخیر حضرات جو خمس و زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. اگر کسی مقام پر، کسی جگہ پر، کسی علاقے میں ترویج دین موقوف ہو جائے، اس شخص کے لیے پیسہ خرچ کرنے پہ آغا سستانی فرماتے احتیاط واجب یہ ہے مال خرچ کر کے ترویج مذہب آل محمد کرے. یہ صرف خمس واجب نہیں ہے نکالنا، یہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ واجب نہیں ہے، اپنے مال میں سے. لہٰذا اگر آپ کے اس علاقے میں اگر چند لوگ تھوڑا تھوڑا حصہ ڈال کے اگر آپ یہاں پر تعلیم و تربیت کا سلسلہ قائم رکھ سکتے ہیں، یہ شرعاً واجب ہے آپ لوگوں کے اوپر. کب قیام کریں گے ہم لوگ؟ قیام کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں تک تعلیمات آل محمد پہنچائیں. ہم میڈیا کے ساتھ ٹچ ہے، مربوط ہے. ہمیں معلوم ہے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں نوجوان پڑھ رہے ہیں، شہروں میں رہ رہے ہیں. دیہاتوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. شہروں میں بسنے والے لوگ، نوجوان یونیورسٹی کالج میں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دین کی الف بے سے واقف نہیں ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں اچھے دیندار نوجوان بھی موجود ہیں جو کالج اور یونیورسٹیوں میں دوسرے اسٹوڈنٹس کی بھی اچھی تربیت کر رہے ہیں. تو لہٰذا اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اپنے علاقے میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے گھروں میں ہم نصرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دعوے دار ہیں. اللہم صلی علی امام کی نصرت کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو کہیں کہ ہم ناصر امام بیٹھے ہیں. امام علیہ السلام کی ہم نے نصرت کیسے کرنی؟ جب امام ظہور فرمائیں گے، ہمیں لوگوں کو یہ کنسیپٹ ان کے ذہنوں میں ہے کہ امام آئیں گے ہم نے صرف جنگ کرنی، صرف یہی ذہن میں لوگ بیٹھے ہیں لے کر. امام علیہ السلام نے جب ظہور فرمانا ہے تو آپ نے اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، احیاء دین کرنا ہے، اسلام کو زندہ کرنا ہے، سنت کو زندہ کرنا ہے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا ہے. اب اس دین کی تعلیم اور ترویج میں امام کو مخلص انصار و عوان کی ضرورت ہے. تو صرف ہم اس وقت کو یاد نہ رکھیں کہ امام آئیں گے، امام نے جنگ کرنی ہے اور لڑائی ہوگی اور وہ دجال مارا جائے گا، سفیانی مارا جائے گا. جب یہ مارے جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسلام کے قوانین جو ہے وہ لاگو ہوں گے. تو ہم ناصر امام بننے کی اگر صلاحیت رکھتے ہیں تو اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر میں نصرت دین کے لیے ہمیں شامل کر لیں. میں کہا کرتا ہوں کہ آپ نے پولیس میں، فوج میں آپ جائیں نا اپلائی کرنے کے لیے ہمارے جوان، تو وہاں پہ بھی میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی میڈیکل ٹیسٹ کے بعد جو ہے دیکھا جاتا ہے، اگر کلیئر ہے تو پھر قبول کیا جاتا ہے، ورنہ سوری بولتے ہیں، معذرت کر لیتے ہیں. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور فرمائیں گے، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ مالدار ہے، یہ چودھری صاحب کے گھر سے ہے، یہ سردار کے گھر سے ہے،
یہ پیسے والا ہے، انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کون اللہ کے دین پر پابند ہے، کون اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہے، اور میرے ساتھ کون مخلص ہو کے چل سکتا ہے۔ تو لہٰذا جناب خدیجہ طاہرہ کی سیرت طیبہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے، کہ آپ نے اپنا سارا مال خرچ کیا ہے دین اور اسلام کو عام کرنے کے لیے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ خرچ کیا ہے کہ اسلام عام ہو جائے، اور آج ہمارے پاس، ہمارے جوانوں کے پاس وقت نہ ہو ہم اسی اسلام کو سیکھیں۔ حالانکہ اس دور میں دین کا سیکھنا بڑا آسان ہے۔ وہ بھی زمانہ تھا کہ جب حضرت بلال حبشی کو ریت کے اوپر لٹایا جاتا ہے، بہتے ہوئے انگاروں کے اوپر ان کو لٹایا جاتا ہے، جس سے ان کی کمر جل جاتی ہے، اور ان کے بدن کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی دین سیکھنے کے لیے رسول اللہ کے پاس آتے ہیں۔ ان کو مارا جا رہا ہے اور وہ بہتے ہوئے انگاروں پہ ہے، گرم ریت پہ ہے، پتھر رکھا جا رہا ہے، پھر بھی زبان سے کہہ رہے ہیں احد احد، تم جتنا ظلم کر لو میں اللہ وحدہ لا شریک کے وجود کا انکار نہیں کروں گا۔ تو لہٰذا یہ اس طرح سے اسلام پھیلائے، اور جناب خدیجہ طاہرہ نے اس اسلام کو پھیلانے میں بہت زیادہ ان کا حصہ ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد۔ جناب خدیجہ طاہرہ کس قدر مالدار تھی؟ بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ بی بی خدیجہ طاہرہ اس قدر مالدار تھی کہ عرب کی شہزادی، ان کے جو لباس ہوتا تھا سونے کی تاروں سے، موتی جڑے ہوئے ہوتے تھے اس قیمتی لباس میں۔ بی بی جب ایک لباس اتارتی تھی اپنی اس زمانہ میں، تو پھر وہ لباس کنیز کو دیتی تھی، دوسری مرتبہ زیب تن نہیں فرماتی تھی، اس قدر مالدار تھی۔ اور بعض نے نقل کیا ہے کہ بی بی کے ہزاروں کی تعداد میں جو اونٹ تھے، جب وہ اونٹ آرام کرتے تو کہاں بیٹھتے؟ کہا جو مکہ میں گودام تھا، مال کا گودام تھا، جو مال تجارت آتا تھا، اس مال کے سائے میں وہ ہزاروں اونٹ بیٹھ کے آرام کرتے تھے۔ اب ذرا غور کریں، یہ بہت عظیم جملہ تاریخ کا۔ ہم کتنے افراد ہیں؟ ہماری جو تعداد ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے سائے کے لیے کتنی اونچی دیوار کی ضرورت ہے؟ ہم انسان ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ بیٹھ رہے ہیں، اور اونٹ اپنی مرضی سے پھیل کے بیٹھتے ہیں اور قد و قامت میں بھی بلند ہوتے ہیں۔ وہ اونٹ اس مال تجارت کے سائے میں آرام کرتا ہے، یعنی اتنا مال تجارت۔ یہ بی بی خدیجہ طاہرہ کے وہ اونٹ، وہ مال، وہ مہنگے جو کرتے پہنا کرتی تھی اپنی شان، یہ وہ سب کہاں خرچ کیے؟ سارا مال قربان کے نصرت اسلام کے۔ ہم دیکھیے ہمارے پاس اسلام کو پھیلانے میں، تعلیمات آل محمد کو عام کرنے میں ہمارے پاس کتنا جذبہ ہے۔ تو لہٰذا موجودہ دور میں ایک اور جو علماء کی طرف سے ایک سفارش ہے اور بہت عظیم کام ہے، اگر آپ اپنے علاقے میں یہ کام کریں۔ ایک تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے وہ خدمت انجام دیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو گلی میں، سڑک میں، چوراہوں میں جو چلنے والے ہیں، ان تک آپ کیسے میسج پہنچا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے ایران اور عراق میں دیکھا ہے، ایسے چوک اور چوراہوں میں، مرکزی جگہوں میں، دیواروں میں پینٹ کر کے وہاں پر نماز کی اہمیت پہ رسول اللہ کا فرمان لکھواتے، یا سلام کے بارے میں، یا مثلا صداقت کے بارے میں، امانت کے بارے میں، وعدے کے بارے میں۔ تو اس طرح سے بھی یعنی ایک ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ کوئی زیادہ پیمانے پہ نہیں کر سکتا، اپنے کسی محلے کی گلی میں کوئی ایسی فرنٹ پہ ایسی گلی جہاں پر پینٹ کرا کے کوئی ایک ایسا فرمان کہ اگر مثلا نماز کی اہمیت پہ ہو، آپ کے اس فرمان سے ایک بندہ نمازی بن جائے، آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔
تو لہٰذا کوشش کریں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے وسیلے تلاش کریں۔ بی بی خدیجہ طاہرہ نے اپنے زمانے میں جو نصرت اسلام کے لیے جو خرچ کرنا تھا انہوں نے کر لیا، اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ لہٰذا بی بی خدیجہ طاہرہ سب کچھ اسلام پہ لٹا کر اس دنیا سے جب رخصت ہوئی، لیکن ایک چیز رہ نہ جائے بی بی کے حوالے سے۔ اب دیکھیں بی بی یہ سارا کچھ قربان کر رہی ہیں اسلام کی بقا کے لیے۔ مکے میں ایک اور خاتون بھی ہے، بی بی خدیجہ ملکۃ العرب ہیں، شہزادی ہیں، اسلام کے نام پہ اسلام کی تعلیمات کے لیے سب کچھ خرچ کر رہی ہیں، لیکن ادھر ایک اور خاتون ہے جس کا نام ہے ام جمیل، ابو لہب کی بیوی، ابو سفیان کی بیٹی، امیر شام کی بہن، یزید کی پھپھو، یہ اپنے زمانے کی ملعونہ عورت اور جہنمی عورت، جو ابو لہب جس کی مذمت میں ابو لہب کی مذمت میں پوری صورت ہے، تبت یدا ابی لہب، تو جس میں اس کی ابو لہب کی زوجہ کی بھی مذمت ہے، میاں بیوی دونوں کی مذمت ہے۔ جب رسول اللہ نے بعثت کا اعلان کیا تو تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کا ایک بہت قیمتی حسین و جمیل، بہت قیمتی اس کا ہار تھا، یہ فخر و مباحت کرتی تھی، جب یہ پہنتی تھی دور دور سے خواتین اس کا ہار دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ جب رسول اللہ نے رسالت کا اعلان کیا تو اس نے قسم کھائی اپنے باطل خداؤں کی کہ میں یہ اپنا ہار یہ اسلام کی دشمنی میں خرچ کر دوں۔ دیکھیں بی بی خدیجہ طاہرہ اسلام کے لیے مال قربان کر رہی ہیں تو آج بی بی کے نام پہ صلواتیں بھیج رہی ہیں، اور ام جمیل نے اسلام کی دشمنی میں اپنا سب کچھ خرچ کیا تو آج قرآن نے بھی اس کے اوپر لعنت کی اور اس کے اوپر آج بھی لعنت پڑ رہی ہے، قرآن میں بھی اس کی مذمت ہے۔ تو لہٰذا ہم بھی جو ہے وہ بی بی خدیجہ طاہرہ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ بی بی خدیجہ طاہرہ یہ دو جملے مصائب کے جس عالم میں گئی ہیں، علماء نے نقل کیا کہ بی بی خدیجہ طاہرہ سید الرسل سے فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں نے اپنا وعدہ وفا کیا ہے، یعنی میں نے آپ کے ساتھ وفا کی۔ اللہ اکبر، یہ ہے خدیجہ طاہرہ، سب کچھ قربان کر چکی ہیں، کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، پھر بھی وہ کہہ رہی ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں یا رسول اللہ میں نے وفا کی ہے۔ ہمارے لیے یہ پیغام ہے، ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اور بی بی خدیجہ طاہرہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو بی بی فاطمہ زہرا کا سن مبارک بہت کم ہے، اور یہ مظلومیت کا عالم ہے کہ بی بی تن و تنہا ہے، صرف باپ کا سایہ ہے، بی بی پہ کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا، روایت کا جملہ کہ سید الرسل نے بی بی خدیجہ طاہرہ کو جو کفن دیا وہ اپنی ابا سے کفن پہنا۔ میں عرض کروں گا اے بی بی فاطمہ الزہرا، آپ کی مادر گرامی کو غسل و کفن دیا گیا، ان کا جب جنازہ اٹھا، اے سیدہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے رسول اللہ موجود تھے، اے سیدہ آپ کے یتیم ہونے کا بڑا غم ہے، اللہ جانے جب ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہوگا اور جناب فاطمہ زہرا ماں کی لاشے کو پکڑ کے رو رہی ہوگی، اور سید الرسل اپنی بیٹی کو دلاسا دلا رہے ہوں گے، میں عرض کروں گا یا رسول اللہ آج اپنا گھر ہے، ہے فاطمہ زہرا کی ماں دنیا سے رخصت ہوئی تو بڑی محبت، جب آپ یا رسول اللہ جب آپ خدیجہ طاہرہ کو دفن کر کے آئے،
اللہ جانے جناب سیدہ بابا سے لپٹ کر کیسے روئی، اور رسول اللہ نے شفقت سے ہاتھ رکھا ہوگا، یا رسول اللہ آپ نے تو فاطمہ زہرا کے سر پہ ہاتھ رکھا، اے فاطمہ زہرا کو پیار بھی کرتے رہے، اے کاش کربلا میں دیکھتے ایسی فاطمہ زہرا کی اولاد، اے یا رسول اللہ، اے محسن اسلام خدیجہ طاہرہ جب دنیا سے گئی، اے روایت کہتی آپ نے اپنی آبا کا کفن دیا، اور جب ہائے محسن اسلام، ہے جس نے اسلام کی بقا کے لیے اپنی اولاد اور کنبے کو کربلا میں قربان کر دیا، ہے اپنا کڑیل جوان اکبر قربان کیا، اپنا اصغر قربان کیا، عباس علمدار جیسا بھائی قربان کر دیا، ہے یا رسول اللہ، ہے کوئی کلمہ گو حسین کو کفن دینے والا نہیں ہے، کفن دینا تو کجا، اے حسین کے بدن سے تبرکات لوٹے جا رہے ہیں، اجرکم علی اللہ زادارو، یا رسول اللہ، ہائے فاطمہ زہرا کے سر سے ماں کا سایہ اٹھا، آپ نے پیار کیا، آپ نے شفقت کا ہاتھ رکھا، لیکن کربلا میں اور جب حسین کی یتیمہ ہے سکینہ اور بابا کے لاشے پہ آئی تو کربلا میں یتیموں کے سروں پہ کیسے ہاتھ رکھا گیا، اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی اجتماعت عدہ من العراب، چند عرابی اور جن کے ہاتھ میں گرزے، اور اس وقت تک یہ ظالم ظلم کرتے رہے جب تک سکینہ نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔